بغیر کسی تمہید کے، وقت بالکل نہیں ہے، وقت بالکل نہیں ہے، میں بغیر کسی تمہید کے بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے پڑھ رہا ہوں مولانا محمد محسن صاحب قبلہ پرنسپل وسیقہ عربی کالج کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم المرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول رب العالمین، علی خیر البشر من شک فیہ فقد کفر۔ سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ کا ارشاد ہے امیر کائنات کے سلسلے میں کہ علی خیر البشر ہیں، خود پیغمبر بھی خیر البشر ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم کے مصداق ہیں، جس کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں وہ بھی خیر البشر، اور فرماتے ہیں کہ جس نے اس سلسلے میں شک کیا اس نے گویا کہ کفر کیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے من ابا، جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ارادہ ان یحیی حیاتی ویموت میتتی ویسکن الجنت التی وعدنی بہا ربی فلیتولی علی، جو چاہتا ہے کہ میری زندگی زندہ رہے اور میری موت مرے اور اس جنت میں رہے جس کا وعدہ وعدنی بہا ربی، جس کا وعدہ میرے پروردگار نے کیا ہے، فلیتولی علی، اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرے۔ مولا کائنات کی محبت کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ یا علی حب کا ایمان، علی تمہاری ہی محبت کا نام ایمان ہے۔ عزیزوں، اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں امیر المومنین کی محبت کو ایک انفرادیت حاصل ہے۔ چنانچہ امام حسن اور امام حسین کے سلسلے میں مناقب شہر عاشوب کی دوسری جلد میں مجھے ایک روایت ملی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ نے حسن اور حسین کی محبت ہر انسان کے دل میں رکھا ہے۔ امیر المومنین کے لیے فرمایا کہ علی کی محبت صاحبان ایمان کے دل میں ہے، یعنی یہ محبت ہر انسان کو نہیں حاصل ہو سکتی، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ امام حسن اور امام حسین کی محبت کے لیے کہ ہر انسان کے دل میں ہے۔ تو عزیزوں، باپ کی محبت معیار ایمان ہے، بیٹوں کی محبت معیار انسانیت ہے۔ جہاں مولائے کائنات کی محبت نہیں پائی جاتی وہاں ایمان نہیں پایا جاتا، جہاں امام حسن اور امام حسین کی محبت نہیں پائی جاتی وہاں پر انسانیت نہیں پائی جاتی۔ امیر المومنین کی حیات طیبہ وہ عظیم مثالیہ ہے کہ جس کو نمونہ عمل بنا کر کے انسان منزل کمال پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ روشن ترین نشان منزل ہے کہ جس کے ذریعے سے رہنمائی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محبت نعروں کا نام نہیں ہے، محبت جذباتیت کا نام نہیں ہے، محبت محرک عمل ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا محال وفی القیاس بدیع، تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ محال ہے اور عقل کے نزدیک انوکھی بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ضرور اس کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب یطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ سامنے کی بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کا نواسا ہے، آپ کا بیٹا ہے، رات میں نصف شب کے بعد اس نے کسی چیز کی فرمائش کر دیا اور مسلسل ضد کر رہا ہے، آپ سرد رات میں بستر سے اٹھے
اور اٹھنے کے بعد بازار میں اس کی مطلوبہ چیز کو تلاش کر رہے ہیں، امہٹ کے چوراہے پر نہیں ملے تو سلطان پور تک چلے گئے، کس لیے آ گئے؟ کہ ایک بچہ ہے، نواسا ہے یا پوتا ہے، وہ اس چیز کی ضد کر رہا ہے، میں آ گیا شاید مل جائے۔ یہ کس چیز نے بستر سے سرد رات میں اٹھا کر کے بازار تک پہنچایا ہے؟ کہ بچے کی محبت نے۔ ایک بچے کی محبت میں جب اتنا اثر ہے کہ جو میدان عمل میں لے آئے، تو اہل بیت کی محبت میں اتنا اثر نہیں ہے؟ خدا کی محبت میں اتنا اثر نہیں ہے کہ بستر چھوڑ کر کے ہم صبح کے وقت مسجد تک آ جائیں؟ یاد رکھیں کہ محبت نعروں کا نام نہیں ہے۔ چنانچہ کل تک علی والوں کی پہچان کردار کے ذریعے تھی، کل تک امیر المومنین کے ماننے والوں کو عمل کے ذریعے سے پہچانا جاتا تھا۔ جب جناب مسلم کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ مسلم کو علی کے چاہنے والوں میں تلاش کرو۔ معقل نام کا جاسوس تھا، کیسے اندازہ ہو کہ علی کے چاہنے والے کون ہیں؟ علی کے چاہنے والے ملیں گے کہاں؟ تو ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ جو سب سے زیادہ با کردار ہو، جو سب سے زیادہ با عمل ہو، جو عبادت گزار ہو، جو زاہد ہو، سمجھ لینا کہ علی کا چاہنے والا ہے۔ کل تک ہمارا معیار یہ تھا، ابن زیاد جیسا بدترین انسان یہ جانتا ہے کہ علی والا بعمل ہوگا، با کردار ہوگا۔ امیر کائنات نے کیسی زندگی گزاری ہے عزیزوں، یہ ہمارے لیے نشان منزل ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہم اس کو اپنائیں۔ یاد رکھیں مولا کائنات جب حاکم بنے ہیں، مولا کائنات کے سامنے جب ظاہری حکومت آئی ہے، بس 2 منٹ، آپ نے جو طرز حیات اختیار کیا، یہاں دنیا کے لوگ معمولی سا الیکشن جیت لیتے ہیں تو نہ معلوم کتنی پراپرٹی بنا لیتے ہیں۔ امیر المومنین معمولی حکومت کے والی و وارث نہیں تھے، اس زمانے کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ آج اسلامی ممالک جو بٹے ہوئے ہیں، اس وقت وہ متحدہ ریاست تھی۔ مصر آج ملک ہے، کل صوبہ تھا۔ شام آج ایک ملک ہے، کل ایک صوبہ تھا۔ اسی طریقے سے تمام اسلامی ممالک ایک صوبے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اتنی بڑی حکومت کا فرما روا اور کس انداز میں زندگی بسر کر رہا۔ چنانچہ حاکم شام نے ضرار سے کہا کہ کیفا وجدت علی بعد الخلافہ، تم نے حکومت کے بعد علی کو کیسا پایا؟ تو ضرار کہتے ہیں کہ علی جیسے حکومت پانے کے پہلے تھے ویسے حکومت پانے کے بعد بھی تھے، یعنی طرز حیات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ تاکہ میرے حدود مملکت میں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا سو رہا ہو اور میرا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ میں شکم سیر ہوں۔ دنیا کے صاحبان منصب سمجھتے ہیں کہ حکومت مل گئی تو پھر حظ نفس حاصل کر لیا جائے، مزے اٹھا لیا جائے۔ امیر المومنین نے سمجھایا کہ حکومت پانا ذمہ داریوں کا نام ہے، نفس کو راحت پہنچانے کا نام نہیں ہے۔ لباس کیسا؟ پیوندار، جوتی جس میں کتنے پیون لگا دیے۔ ابن عباس نے کہا کب تک آپ پیون لگاتے رہیں گے؟ آپ اس جوتی کو پھینکیے، نئی جوتی خرید لیجئے۔ آپ مملکت اسلامی کے فرما روا ہیں، حکومت اسلامی کے آپ سربراہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ کہ کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی فقیر بھی نہیں لے گا۔ آپ نے فرمایا سنو، تمہاری حکومت کی قیمت علی کی نگاہ میں ان جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا تخت حکومت وہ ہے کہ جس پر سلیمان اور داؤد جیسے عادل کے قدم آئے اور نمرود اور فرعون جیسے ظالم کے قدم بھی آئے، لیکن یہ جوتیاں وہ ہیں کہ جس میں علی کے قدم عدالت کے علاوہ کسی دوسرے کا قدم نہیں آیا۔ تو عزیزوں، جہاں لباس پیوندار ہو، جہاں غذا سادی ہو، یہ نمونہ عمل امیر المومنین نے پیش کیا، اور واقعاً اس طریقے سے زندگی گزارنے کے بعد جاتے جاتے اعلان کیا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب گئے۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا کا فاتح اعظم تھا سکندر،
جس نے 39 ملکوں کو تسخیر کیا، جس تخت کو پسند کیا اس پر قبضہ کر لیا، جس تاج کو چاہا ٹھوکروں پر رکھ دیا، جس آبادی کی طرف گیا اس کو ویرانوں میں گزار دیا، جس خزانے کو چاہا اس پر قبضہ کر لیا، دنیا کے خزانے جمع کر لیے۔ جب بیمار ہوا نہ خزانے بچا سکے، نہ لشکر بچا سکا، نہ اسلحے بچا سکے، دنیا کے اطباء عاجز ہو گئے، تو کہتا ہے کہ میں خزانوں کے پیچھے بھاگتا رہا، میں ملکوں کو تسخیر کرتا رہا، لیکن یہ ہمارے کام نہیں آئے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ بندے کفن سے باہر نکال دو، اس لیے کہ میں ناکام جا رہا ہوں۔ دنیا جس کو کامیاب سمجھ رہی تھی اس نے خود اپنی ناکامی کا اعلان کیا۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ جس کی غذا نان جو تھی، جس کا لباس پیوندار تھا، جب اس دنیا سے جا رہے تھے اعلان کیا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی کو بسر کریں تو واقعاً وہ کامیاب زندگی ہے۔ یہ یوم علی امیر المومنین کے نام پر جو منایا جا رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امیر المومنین کی سیرت کو اپنائیں، امیر المومنین کی سیرت پر عمل کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔